السلام علیکم۔ ہم لوگ اس وقت لولو سر کے مقام پہ ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ برف باری یا ہوئی ہے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، برف سے کھیل رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں اور بہت ساری فیملیز جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ اور اس طرح بھی آپ دیکھیں یہ جگہ جگہ سے آبشاروں مل کے دریا بنتا ہے اور یہ آبشاریں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں میرے کپ میں، اور اس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو بہت ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، فیملیز ہیں اور میری اپنی فیملی بھی یہاں موجود ہے۔ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، گاڑی میں آئے ہیں، اور اگر اپنا پرسنل گاڑی میں آئیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر اس کو افورڈ نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ناران کاغن تک لوکل سروس پہ آئیں اور اس کو انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور پورا پاکستان اتنا حسین ہے کہ دنیا میں اس سے حسین کوئی ملک نہیں ہے۔ ہم لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، اگر اس کو پراپر وے میں جس طرح کے ابھی ہم جیسے باٹا کنڈی میں رکے ہوئے تھے یا دیگر جگہوں پہ، تو لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے مسئلہ۔ نہ یہ پنکھوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ایشو کی ضرورت ہے۔ یہاں کھانے بڑے وی آئی پی ہیں اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے، ہمارے ملک کو گھومنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی بہت اس پہ توجہ دینا چاہیے کہ پوری دنیا سے لوگ ان نظاروں کو دیکھنے آ سکتے ہیں، اور ان کو سیکیورٹی کا خاص طور پہ اس پٹی پہ جو ہم پشاور سے اور یہاں تک آئے ہیں یا اسلام آباد سے ہم گلگت کے راستے میں جا رہے ہیں، یہاں بڑا پرسکون ماحول ہے، لوگ محبت کرنے والے ہیں اور مہمان نواز ہیں اور بہت ہی پیار سے بات کرتے ہیں۔ جتنی بھی ہوٹلنگ والے ہیں بڑے خلوص سے، محبت سے، اور اس کو کہیں گے کہ ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی اچھے سیلز پرسن ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا ڈھابا ہو یا ہوٹل ہو، بڑے پیار سے آپ کو اور رسپونڈ کریں گے۔ اچھی چائے ملتی ہے، اچھے کھانے ملتے ہیں، لاہوری کھانے ملتے ہیں، کراچی کی بریانی ملتی ہے، سبھی کچھ تو ہے۔ آپ صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم نے کیا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم سیاست میں اور لسانیت میں ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پیچھے نہ چلیں، اور ٹھیک ہے الیکشن ہوں تو چند دنوں کے لیے ہم لوگ اپنی جو بھی سیاسی سوچ ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے ووٹ کا حق استعمال کریں، ووٹ دیں، لیکن ایک طرح سے جو اس وقت جو ٹینس ڈیولپ ہوا ہے اور 9 مئی ہوا ہے، اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ جذباتی سوچ سے باہر نکلیں، ہمیں جذباتی رہنے سے پورے ملک تباہ ہو رہا ہے، اور ملک میں جو ہے وہ ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے۔ ہماری فورسز، ہمارے جو محافظ ہیں، ان کے کہیں یقیناً غلطیاں ہیں، پولیٹیکل انوالومنٹ میں تھیں، اور اب قدر بہتر جو ہے وہ الگ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور یہ فیس بک پر ہم لوگ ایک دوسرے کو اشتعال دلا کے یا اپنی گیدرنگ میں اپنے رشتہ داروں میں اشتعال کی باتیں کر کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف جو ہے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے پورا پاکستان پڑا ہے، اور اس کو جتنی ہم ملک میں امن کو بحال رکھیں گے، اس میں ملک میں مہنگائی بھی نہیں ہوگی، لوگ ادھر زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ دبئی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، دبئی کیا بناتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بناتا، صرف اور صرف اس نے تفریح کا ہے اور امن دیا ہوا ہے لوگوں کو، فری ٹیکس کا کم سے کم جو ہے وہ ادھر پرابلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہ صرف ہمیں عوام کو سوچنا چاہیے، ہماری کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ حصہ رہا ہے 74 سالوں میں، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ان کو بھی تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، کہ پولیٹیکل لوگ جو بہتر لوگ ہیں ان کو کھل کے سیاست کرنے دیں، جو انتشار کی بات نہیں کرتا، جو صرف محبت کی بات کرتا ہے، جو صرف انتظامی معاملات کی بات کرتا ہے، اس کو قبول کریں۔ اگر کہیں کوئی بھی غلطی ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہیں، اس پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو مثبت لی جائے۔ اور رہا صحافیوں کا، تو صحافیوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم
پولیٹیکل سوچ کو جو ہے وہ اپنے اندر ایک ووٹ کی حد تک تو رہنے دیں، لیکن ہم لوگ جو دماغوں میں ٹھوستے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے پسندیدہ لیڈروں کے لیے بات کرتے ہیں اور دماغوں میں ٹھوستے ہیں کہ وہ ماحول بن جائے کہ ہمارا پسندیدہ لیڈر کو لوگوں کو پسند آنے لگے، تو اس طرح سے اس چیزوں کو احتیاط کرنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے، مفادات کی خود غرضی ہے۔ جھوٹ سے اگر جو شخص پاک ہے اور صحافت میں جو جھوٹ سے پاک ہے، ایمانداری سے بیان کرتا ہے اپنے علاقے کے مسائل کو، اپنی خوبصورتی کو، اور اپنے جو سیاستدان اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرے، اور جو غلط کام کر رہا ہے اس کو چاہے، اور میڈیا مالکان جتنے بھی ہیں یا صحافی ہیں جو کتنا بھی بڑا بینیفٹ ملے تو ان کو اس کو بالائے طاق رکھنا چاہیے، اور اس ملک کے خاطر، اپنے لوگوں کے خاطر اور اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے کہ ہم لوگ مفاد لے کے، ایڈورٹائز لے کے یا صحافی فوائد لے کر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور مسائل صحیح طرح سے اجاگر نہیں کرتے، اور خوشامدی جسے ہم چمچہ گیری بھی کہتے ہیں، خوشامدی جو ہے صحافت کرتے ہیں، اس سے جو ہے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ صحافت خدا کی قسم ایسے لوگ جو بھی صحافت کر رہے ہیں اس پر ہمیں جو ہے وہ تف کہنا چاہیے، کیونکہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے بالکل اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہے اور بہت ہی مہذب لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو پر تف کہنا چاہیے، اور ان کو صحافی کاؤنٹ کر کر ہمیں سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ویورشپ کا زمانہ جو ہے وہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ کس کی ویورشپ ہے؟ یہ چند ہزار، چند لاکھ روپے میں جو ہے پورے ملک کو ویورشپ نے تباہ کر دیا ہے، اور جھوٹی ویورشپ جو ہے اس پر ہم اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سوچ بنا لیے، اور خاص طور پہ پورے ملک میں جو ہے جہاں مسائل ہیں اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار نہیں ہے۔ جی۔